اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65۔ ولو اگر انا بے شک اہل الکتابی اہل کتاب آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، واو حرف عطف ہے، لکفرنا تو لازماً ہم دور کر دیتے، مٹا دیتے۔ کفارہ ہوتا ہے مٹانا، لا لام تاکید ہے اور نہ کیا ہے ضمیر، تو کفارہ سے کفارہ، کافارہ اس نے مٹایا، کفارہ مٹا دیا مٹا دیتا، یعنی یہ پیسو وائس ایکٹیو وائس والا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لکفرنا ہم لازماً دور کر دیتے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، سوءن کی جمع ہے سیئات، ولا ادخلنہم وا اور لا پھر لام تاکید ہے، ہم ضمیر ہے نا بھی ضمیر ہے، اور پھر اصل فعل کیا ہے ادخلا، ولا ادخلنہم ہم لازماً انہیں داخل کر دیتے، جنات النعیم نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں، ایسی جنتوں میں جو نعمتوں سے بھری ہوئی۔ باغات کے لیے آتا ہے جنت کا لفظ، پتہ ہے آپ کو، تو باغوں کا بیان کس لیے ہے؟ گھروں کی وسعت کے لیے، جامع لفظ آ گیا نا۔ خالی گھر ہوتا تو ذہن واضح نہ ہو پاتے، اس لیے ہمیشہ باغات کا ذکر کیا گیا کہ جن گھروں کے باغات اتنے بڑے ہوں گے وہ گھر کتنے بڑے ہوں گے، کیونکہ میجر پورشن باغ ہوتا نہیں ہوتا، گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے۔ تو جس مکان کے ارد گرد کے باغات اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں نہریں بہتی ہیں اور وہ نعمتوں سے بھرپور ہیں، تو خود سوچنے کی بات ہے کہ وہ گھر کتنے بڑے ہوں گے۔ اسی لیے جنتوں میں گھر نہیں ہوں گے، محلات ہوں گے۔ قصر کا لفظ آیا حدیث میں، جنت کے گھروں کے لیے قصر اور قصور کا لفظ آیا، یعنی محلات، عظیم الشان محلات۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں معاف کر دیتے اور انہیں جنتوں میں داخل کرتے جن میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا بیان بھی ہوا، اپنی کتاب سے منہ پھیرنے کا بیان بھی ہوا۔ تو اب اللہ ان کے اس سارے حال پر ایک بسیط لیکچر دینے کے بعد یہ اس پر کومنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر بسیط کیوں دیا گیا؟ ایک طرف پہلے کتاب کو فائنلی سمجھا دیا گیا اور ہمیں خصوصیت سے بتایا گیا، جب مسلمان پہلی دفعہ ایک طاقت کی حیثیت سے ابھرے تو اللہ نے اہل کتاب کے ساتھ وہیں پر کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ اہل کتاب نے یہ غلطیاں کی تم سے پہلوں نے اور زوال پذیر ہوئے، تم یہ غلطیاں مت کرو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور خصوصاً یہود ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں بھی وہی درجات ملتے جو تمہیں ملے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو جاتے، اتنے ہی معزز اور مکرم ہوتے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں بھی معزز ہو جاتے اور انسانوں کے درمیان بھی معزز اور محبوب ہو جاتے، مگر انہوں نے اپنے لیے کفر کو اپنی مرضی سے اختیار کیا، پسند کیا۔ وَلَوْ اگر انہم بے شک وہ اقامو قائم کرتے التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا اس سب کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا اکلوا البتہ وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔
اگر وہ لوگ تورات و انجیل کو قائم کرتے اور اللہ کے ان تمام احکامات کو قائم کرتے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے تو ان پر رزق اوپر سے بھی اترتا اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی نکلتا. یعنی اگر وہ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے، امامت کا حق ادا کرتے، تو اللہ انہیں دنیا میں نائب بناتا، اور نائب جو بنتا ہے خزانے پھر اسی کے اختیار میں دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا سب کچھ ملتا. کیونکہ انسان ہمیشہ بے راہ روی کے راستے جب اختیار کرتا ہے اس میں دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک عیاشی اور دوسرا پیسے کی ہوس. اور پیسے کی خاطر بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، کیونکہ عیاشی بھی پیسے کے بغیر عام طور پر نہیں نہ ہو سکتی. تو اسی لیے آپ دیکھیں، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں. اور یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ پیسے کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں پیسے اور مال کے لیے کر رہے ہو. ان لوگوں نے دین بیچ دیا پیسوں کی خاطر. اگر یہ دین پر عمل کرتے تو ہم ان پر رزق برساتے آسمان سے بھی اور زمین کے نیچے سے. یعنی اللہ کے خزانے ہی بہت ہیں. اللہ فصلیں بڑھا دیتے، برکت عطا کرتے، اور دوسری طرف اللہ نے کتنا کچھ پیدا کر رکھا ہے، طرح طرح کی معدنیات اور چیزیں. تو اللہ رب کریم اور بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کیا کچھ ہے. جب کسی نئی چیز کا علم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ کیا نکلا ہے. دیکھیں تیل کب سے ہے، قدیم آپ اگر سفر نامے پڑھیں نا ابن بطوطہ ٹائپ کے، قرآن البیرونی وغیرہ کے، تو آپ دیکھیں گے تو اس میں تذکرہ ملتا ہے کہ حجاز کے صحراؤں میں ایسے کنویں پائے جاتے ہیں جن میں سے ایسے فوارے نکلتے ہیں جن میں چنگاریاں ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں ان کو یعنی کہ لوگ جنوں کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے یا اس طرح. پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو تیل ہے. اور پھر جب تیل نکلا تو پوری جو عرب پٹی ہے وہ امیر ہو گئی. یہ ایک چیز ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں. یعنی بنیادی مقصد اللہ کے فرمانے کا یہ ہے کہ اگر یہ میرے دین کو قائم کرتے تو پوری کائنات ان کی مدد کرتی، اور میں اپنے ذرائع ان کے ہاتھوں میں دے دیتا. اس کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود مسلمانوں نے جب اللہ رب کریم کی راہ پر کام کیا، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے جب دین کی خدمت کی، تو آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کتنا مال آ گیا تھا، اور پورے بلاد اسلامیہ کتنا جو ہے امیر ہو چکا تھا. اور پھر مسلسل امیر ہی رہے، غریب نہیں ہوئے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تم سے غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی جیسے پہلی امتوں کے پاس آئی، اور پھر تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں مبتلا ہوں. تو بنیادی مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ دنیا کی محبت بہت بڑھ گئی. یہاں اللہ یہی بیان کر رہے، یہود نے بھی یہی غلطی کی، تم مت کر. تو یہود نے پیسے کی خاطر دین بیچا. معیشت پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ان کا ہتھیار کیا تھا؟ سود. مذہب قائم کرنے سے سود ختم ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک بنیادی وجہ تھی. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے مقاصد تھے. ان مقاصد کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بیچ دیا. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرا دین قائم کرتے تو میں نے اس سے بہت زیادہ مال دیتا. تو ہمارے لیے بھی پھر یہی نصیحت ہے. آج ہم لوگ بچیوں کو پردہ نہیں کراتے، کیا کہتے ہیں؟ رشتے نہیں ہوں گے. بچوں کو داڑھی نہیں رکھواتے، جی ان کو نوکری نہیں ملے گی، امریکہ کا پاسپورٹ نہیں ملے گا. لٹرلی میں نے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے داڑیاں شیو کرا دی پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے. چلیے اسی طرح دین سے بالکل دور ہیں، مغربی طریقے اپنا رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے میں فائدہ ہے یا نہیں. کیوں کہ جی ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں گی. ایک نیا فیشن کیا ہو گیا، بچوں کے ساتھ مائیں انگریزی بولتی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹ 3-4 ایسے فیملیز ہیں جہاں جو نئے بچے ہیں ان کے ساتھ انگریزی بولی گئی. کیوں بولی گئی جی؟ کہ انگریزی اچھی ہوگی تو جابز ملیں گی، چانسز اچھے ہوں گے. میں کسی زبان سے تعصب نہیں رکھتی، کسی بھی زبان سے تعصب نہیں رکھتی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی پہچان کھو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ زبان ضرور سکھائیں، لیکن اس قدر اپنے آپ کو حقیر اور دوسروں کو اہم مت سمجھیں. دین میں، دنیا میں، ہر معاملے میں ہم لوگوں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، اپنا طرز عمل چھوڑ دیا. کس لیے؟ رزق کے لیے، پیسے کے لیے. اور اللہ کیا فرما دیں، اگر تم اللہ کا دین قائم کرو گے تو تمہیں رزق ملے گا، آسمانوں سے بھی اترے گا اور زمین کے نیچے سے بھی آئے گا، تمہارے پیروں کے نیچے سے نکلے گا. اللہ کے راستے پر چلیں، انشاءاللہ مال بھی آئے گا. اور یہ تصور بالکل غلط ہے کہ جو لوگ دین پر چلتے ہیں غریب رہتے ہیں. بالکل الٹ تصور. جس کو آپ اپنا نائب بناتے ہیں، خزانے اسی کے ہاتھ میں دیں گے نا.
شوہر بیوی کے ہاتھ میں پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی نائب ہوتی ہے گھر میں، اسے گھر چلانا ہے، پیسے کے بغیر نہیں چلا سکتی. تو مسلمانوں نے دنیا چلانی ہے نا اللہ کے نائب بن کر، تو بغیر ذرائع کے کیسے چلا لیں گے؟ انہیں بھی تو ذرائع چاہیے، یونیورسٹیز قائم کرنے کے لیے، ادارے چلانے کے لیے، فوج قائم کرنے کے لیے اور سارے مقاصد کے لیے. زندگی میں آپ کو ہر کام کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے، اور ذرائع کا ایک سمپل نام کیا ہے؟ پیسہ. تو لہٰذا ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ رب کریم نیابت دیں گے اور ذرائع نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 5 ہجری سے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، اور 7-8 ہجری میں تو اتنے بہتر ہو چکے تھے کہ ماشاءاللہ اونٹ لد لد کراتے تھے خزانے کے، زکوٰۃ اور صدقات کمانے کے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زہد اختیار کیا وہ آپ کی مرضی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے مثال قائم کی نا، کیونکہ امت اس وقت کرائسس میں سے گزر رہی تھی، مہاجرین تھے، جنگیں تھی، تو ان کے لیے پیسہ چاہیے تھا. اس لیے جو آپ پڑھتے نا غزوہ تبوک میں تنگی تھی، اسے غزوہ اسرت کہا گیا. حالات تنگ نہیں تھے مسلمانوں کے گھروں کے اندر، جنگ اور صورت حال ہوتی. مدینہ سے تبوک جانا تھا، 10,000 افراد تھے، ان کا خرچہ، سواری، کھانا پینا، کپڑے، کوئی مرہم پٹی کے سامان، تو وہ اس کے لیے مسئلہ تھا، اتنے لوگوں کو ہتھیار فراہم کرنا. تو وہ جنگ میں حالات تنگ ہوئے. جنگ کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ سعودیہ جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ایک یمن وار ہوئی ہے تو اس کا سارا بجٹ ہل گیا، بنیادیں ہل گئی ہیں اس کی مالیاتی. ہوا ہے نا ایسے، کتنے کرائسس سے گزر رہا ہے. اب یہاں سے سوچیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہی تھے نا، تو یہ چھوٹی سی جو ریاست تھی عرب کی، سعودیہ کی ہی، اس وقت مکہ فتح ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے ابھی بہت زیادہ رسائی کے ذرائع نہیں تھے عربوں کے پاس، اور وسائل بھی بہت زیادہ نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے پیسہ جتنا تھا وہ جنگ میں لگ گیا اور حالات تنگ ہوئے. بنیادی طور پر اللہ نے بہت مال دے دیا. اور پھر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور اس کے بعد عمر، یعنی تقریباً 22-23 سال. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے مسلمان بے حد مالدار ہو چکے تھے ماشاءاللہ. بہت کم وقت میں اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا. اور پھر آپ پوری اسلامی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو غربت کا سامنا نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ. جو انڈیویجول آپ کوئی غربت کا قصہ پڑھتے ہیں کسی عالم کا یا کچھ، تو وہ تو ذاتی حالات ہے نا، کہ کوئی یتیم ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہو گئے. تو اگر اللہ کے دین پر چلیں گے تو پیسے کی کمی نہیں آئے گی. یہ غلط تصور ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والے پیسے سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ پیسے کی طلب میں میرا دین بیچ رہے ہو، اگر یہ میرا دین قائم کرتے تو اس سے زیادہ پاتے، اور اگر ہم بھی اللہ کا دین قائم کریں گے تو ہم اس سے زیادہ ذرائع پائیں گے جتنی آج ہمارے پاس ہیں. منہم، ان میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدۃ، جو سیدھے راستے پر ہے. ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی اپنے معتدل درمیانے راستے پر قائم ہے. قصد ہوتا ہے نا، قاف صاد دال قصد، قصد سے اقتصاد بنتا ہے، درست راستہ، درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ. تو ان میں سے ابھی ایک گروہ ایسا ہے جو اعتدال کے راستے پر ہے، یعنی یہود میں ایک گروہ ابھی بھی معتدل راستے پر ہے. یہ وہی لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے عہد نبوی میں. عبداللہ بن سلام تھے، کعب الاحبار تھے رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لیا. وَكَثِيرٌ، اور بہت سے ہیں، منہم، ان میں سے، ساء، بہت برا ہے، ما یعملون، جو عمل وہ کرتے ہیں. اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال بہت برے ہیں. ہمیشہ بگاڑ تھوڑے لوگوں سے پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی اکثریت بگڑ چکی ہے، اور حق پر، درمیانے راستے پر، معتدل راستے پر قائم افراد بہت کم ہیں. تو یہود کی اکثریت نہیں مانتی تھی نا، اسی کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، حرف ندا ہے، یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجیے. امر ہے، ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا. اب یہ بھی پیسے وائز ہے.
انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ یعنی ان لوگوں کی خوشنودی یا ناراضگی کی پرواہ مت کریں، ان کی شکل مت دیکھیں، جو پیغام ہے وہ پہنچا دیں۔ وَإِنْ اگر لم نہیں تفعل تو نے کیا، وَإِنْ لَمْ تفعل اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فما تو نہیں، بلغتا تو نے پہنچایا، ماضی ہے، حاضر کا صیغہ ہے، واحد کا، مذکر کا، بلغتا، رسالتہ اس کی رسالت کو، اس کے پیغام، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور رسالتہ پیغام کو کہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کے پیغام کا حق ادا نہیں کیا، اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام آپ پر اتر رہا ہے اسے آگے بیان کر دیجئے۔ اگر آپ نے کوئی بیان کردہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپا رہے تھے، یہ بات بطور حجت کہہ دی گئی۔ اور جب میں نے آغاز میں اس آیت کو پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ناک لگی آیت، لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے۔ آج مسلمانوں میں لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ علم سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو، جو باقی امت کو نہیں سکھایا، کہتے ہیں نا۔ اور وہ صدری علم جو ہے وہ سینہ بسینہ ہی سیکھا جا سکتا ہے، جھوٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شاگرد مسروق سے کیا کہا تھا؟ 3 باتیں جس نے کہیں اس نے جھوٹ بولا۔ جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کے موقع پر آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بولا۔ جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا کوئی پیغام چھپا لیا، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ اور جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کیا تھا تیسرا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ نہیں بتایا تو وہ تو میں نے عرض کر دیا، کیونکہ آپ لوگ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں۔ اب آپ بتائیں۔ یہ حدیث میں بہت دفعہ سنا چکی ہوں۔ اللہ کو دیکھا جائے۔ آپ لوگوں کی یہ سزا ہے ایبسنٹ مائنڈیڈ ہونے کی کہ میں اب حدیث مکمل نہیں کروں گی، یہ محرومی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو حدیث سے امپورٹنٹ کچھ مل گیا تھا نا۔ آپ خود تلاش کر کے آئیے گا کیا 3 چیزیں تھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کیوں کہی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا ہمیں سنانے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہو چھپا کر نہیں رکھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیانت ہو جاتی، اور کوئی نبی کبھی بھی خیانت کا بوجھ اپنے سر پر نہیں اٹھاتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات کبھی کسی کو نہیں سکھائی۔ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ سوال اٹھا، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ بات پھیلی، اور کوفہ میں ایک دن علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ظاہر قرآن و حدیث پر مشتمل تعلیمات پہنچا رہے تھے۔ تو اس پر ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ یہ سب کچھ رہنے دو علی، ہمیں وہ علم سکھاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھا کر گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس وہی اللہ کی کتاب ہے جو تم لوگ جانتے ہو، ہمیں کوئی ایسا علم نہیں سکھایا گیا۔ ہاں اس کے سوا یہ چند احادیث ہے جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے نیام کے تلوار کے نیام میں سے نکال کر کچھ پیجز رول کیے ہوئے دکھائے، اور کہا کہ یہ دیت کے احکام ہیں۔ جب مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے لکھوا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص اور دیت کے احکام لکھوائے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ یہ جو ہمارا پیری فقیری کا دھندا ہے نا، یہ اسی تصور پر چلتا ہے۔
کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی علم سکھایا تھا جو وہ اپنے شاگردوں کو سکھا گئے. اب وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں, وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں. یہ سینہ بسینہ علم چل رہا ہے, اسے صدری علم کہتے ہیں جی. تو یہ ساری جو ہے قصے کہانیاں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی. جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی خصوصی چیز سکھا گئے ہیں تو وہ آپ پر بہتان باندھتا ہے, جسے قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا قاضی مقرر کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھول نہ کوئی بات جائے تو آپ مجھے احکامات بولیں تو میں لکھ لیتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص اور دیت کے احکامات, جیسے سم ٹائم آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر بتائے, تو علی رضی اللہ عنہ کی یادداشت کے لیے لکھ لیے. تو وہ کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئے, وہ سارے احکامات آج بطور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں. قصاص اور دیت کے قوانین کی احادیث علی رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ اتھینٹک ہے, کیونکہ ریٹن تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی. آپ دیکھیں خطبہ حج بھی لکھوایا تھا آپ نے. ابو شاہ یمنی ایک صاحب تھے یمن کے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطبہ حج لکھوا دے, جو خطبہ آپ نے دیا ہے نا میرے لیے لکھوا دو. تو آپ نے صحابہ سے کہا ان کے لیے لکھ دو, تو لہٰذا خطبہ حج لکھ دیا کسی صحابی نے اس کو. تو وہ جو ابو شاہ تھے ان کے پاس تھا, تو آج تک خطبہ حج کی نقل موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر بعض اوقات درخواست کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, لوگ لکھ لیتے. آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص تھے نا, تو وہ آپ کی احادیث سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے. صحیفہ صادقہ ان کی کتاب ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے, ڈانٹ رہے ہوتے, تم ہر بات لکھ لیتے جب موجود ہوتے. تو انہوں نے یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ ادا نہیں ہوتا, تم لکھو عبداللہ. تو عبداللہ بن عمر بن العاص آپ کے سامنے بیٹھ کر احادیث لکھتے تھے. تو ان کا یہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے, سچا صحیفہ. تو بات یہ کہ اب یہ خصوصی علم نہیں ہے, وہ بات وہی ہے جو سب کو بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کسی نے نوٹ کر لی تو اس کی مرضی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, میں سب کو ایک جیسا پڑھاتی ہوں. کوئی اپنے نوٹس بنا کے اچھی طرح یاد کر لے تو یہ اس کی اپنی قابلیت ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین میں سے کئی, پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا دیکھنے کی بنا پر کئی لوگوں نے اس طرح کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا, ان کا بھی پھر ایک صحیفہ بنا. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ نے کیا, ان کی حدیث کی کلیکشن سب سے بڑی تھی, اور انہوں نے حدیث کثرت سے لکھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا. انہوں نے جب کہا کہ میں آپ کے فرامین یاد کرنا چاہتا ہوں تو میری یادداشت ساتھ نہیں دیتی, تو ایک تو آپ نے دعا بھی دی خصوصی, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو, یعنی لکھ لیا کرو. تو پھر انہوں نے لکھنے کی عادت بنا لی. تو یہ تو پھر ذاتی محنت ہے. نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے نہیں لکھا تھا, انہوں نے بعد میں ویسے ہی شوق میں اپنے کچھ احادیث لکھی, اور وہ احادیث میں سے بیشتر وہ تھیں جو انہوں نے دوسرے صحابہ سے لے کر اکٹھی کی تھی. تو پھر بعد میں انہوں نے احتیاطاً حدیث سے ذرا خوفزدہ ہو کر کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دوسروں پر اعتبار کیا, مجھے کیا پتا اسے صحیح یاد رکھا بھی کہ نہیں رکھا, یا وہ سچ بھی بول رہا تھا کہ نہیں. یہ اصل میں ان کی انتہائی احتیاط تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا, یعنی اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں یقین دلا دیا گیا کہ یہ صحیح ہے تو پھر وہ قصوروار نہیں ہے. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انتہائی احتیاط تھی, اور قیامت کا شدید خوف تھا. اسی لیے اما عائشہ نے رنج بھی بہت کیا, ہمیشہ رنج کرتی تھی کہ میرے ابا نے جو حدیث سے جلا دی. تو وہ بڑا اہم تھا دستاویز اگر رہ جاتی. لیکن بہرحال وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں لکھی. تو یہ اب جیسے صحیفہ صادقہ ہے, تو کوئی کہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو کوئی خاص علم سکھایا, آپ تو عام ہی بات کرتے تھے, آپ کسی نے اپنے نوٹس بنا لیے تو یہ اس کی ہمت, کسی کو منع تھوڑی کیا گیا. تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو جب قاضی بنائے گئے, کئی لوگ قاضی بنائے گئے, معاذ بن جبل بنائے گئے, وہ موسیٰ اشعری بنائے گئے رضی اللہ عنہما, کسی نے نہیں کہا. علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ آپ بولے تو میں لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھ سے غلطی کا امکان نہ رہے. تو ان کی اپنی کوشش, اپنی کاوش, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے نا. تو کوئی کسی طرف سے فائدہ لیتا ہے, کوئی کسی طرف سے فائدہ لیتا ہے. ٹھیک ہے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی خاص بات نہیں سکھائی اور کسی سے کوئی بات نہیں چھپائی، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جو رازداری کا علم ہو۔ علم وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعصم کا بچائے گا تجھ کو من الناس لوگوں سے، یعصم وہ بچائے گا، کا ضمیر ہے تجھے، اور بے شک اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچا لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے، رہ گئی یہ بات کہ لوگ دشمن ہو جائیں گے تو اللہ بچانے والا، ٹھیک ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر کیا ڈرنا تھا؟ مکہ میں جہاں آپ اکیلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں تنہا تھے اور جان کا شدید خطرہ تھا، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف نہیں کیا۔ تو مدینہ میں آ کر اس قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ بے شک یہود سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن آپ کے گرد انصار کا ایک ہجوم تھا، جانصار صحابہ موجود تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور زیادہ سینہ سفر تھے۔ تو یہ اصل میں آپ کو کہہ کر ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے نا۔ حق بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کس بات سے؟ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ گھر کے اندر شادی ہے، نند کی شادی ہے لیٹ سپوز، اور اب مہندی مائیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب آپ روکیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ جس کو بات نہ ماننی ہے وہ یہ بھی لڑائی ڈال سکتا ہے، بھابھی ہے نا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ہوتی ہے نا ایسی باتیں۔ اسی طرح سے اگر بہو جو ہے وہ بے پردہ پھرتی اور ساس روک ٹوک کرے تو پھر ساس بہو کا مسئلہ بن جاتا ہے، دین سائڈ پہ رہ جاتا ہے، ہوتی ہے نا یہ چیزیں۔ تو ان ساری باتوں سے انسان گھبراتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، بعضوں کا جاب چھوٹ جاتی ہے، اور پھر بعضوں کا جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ دور کیا جانا، پچھلے سال جب دورہ قرآن ہو رہا تھا تو ایک بہن آ رہی تھی زینب، اپنے ساتھ 4-5 خواتین کو لے کر آتی تھی، مسجد میں قرآن پڑھا رہی تھی۔ زیادہ پڑھی ہوئی خاتون نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کر کے قرآن کا ترجمہ وغیرہ یاد کیا، تو محلے کی عورتوں کو قرآن کا ترجمہ سلامت پورے پڑھانا شروع کیا۔ بہت ہی جہالت سے بھرا علاقہ ہے، ویسے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور مناسب زندگی ہے، مگر بس ٹی وی ہے اور وہ ہے، تو انہوں نے وہاں قرآن پڑھانا شروع کیا، بالکل دین سے شدید دوری، ترجمے کے ساتھ۔ تو پچھلے دنوں جب میں نے یہ فنکشن کے لیے، تقریب کے لیے، تقسیم انعامات کی تقریب کے لیے ان سے رابطہ کیا تو رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے دوسری خاتون سے پوچھا، میں نے کہا وہ فون نہیں ہو رہا، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں کے لوگوں نے ان پر توہین رسالت کا کیس کر دیا، تو وہ فی الحال بہت پریشان ہے، کیس چل رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ زمانہ دشمن ہو گیا نا، کس بات پر؟ ان خاتون نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ مجھے اتنا رنج ہوا ان کے لیے، اتنی سادہ سی عورت ہیں اور بیٹا ان کا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں شادی شدہ ہیں، تو بس میاں بیوی ہوتے ہیں، تو کیسی آزمائش آ گئی، تو ایسے بھی زمانہ دشمن ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے میں بچانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کریم ان کے لیے بھی آسانی رکھے، ہمارے لیے بھی آسانیاں رکھے، مگر پھر جب قدم آگے بڑھتے ہیں تو آزمائشیں تو آتی ہیں۔ تو یہی اللہ فرما دیں کہ اس بات کا خوف مت کرو کہ کوئی دشمن ہو جائے گا، جان پہ بن جائے گی، سچ بات کہو۔ ہاں یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ جب بھی سچ بات کہیں اچھے انداز میں کہیں، کیونکہ قولوا للناس حسنا کا حکم بھی ہمارے لیے، اچھی بات کہیں، تلخ لہجے میں کہی ہوئی عمدہ بات بھی بری لگتی ہے۔ آپ اگر بادام کڑوا بھی ہو تو تھوک دیتے ہیں نا، ہوتا تو بادام ہے، اور جو خوبانی کی وہ گری ہوتی ہے، بیج، سیڈ، تو وہ کھا لیتے ہیں نا، کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حیثیت کم تر ہے، لیکن ذائقے کی بھی تو کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا بات عمدہ انداز میں کریں، محبت کے ساتھ کریں، اور ہمیشہ اختلافی مسائل مت چھڑیں، خود کبھی پہل مت کریں اختلافی مسائل کی۔ جب قرآن پڑھیں گے تو اختلافات کے معاملات خود بہت کلیئر ہوں، آپ صرف ہدایت پر زور دیں، تقویٰ پر زور دیں۔ اختلافی مسائل بیچ میں آتے جائیں گے اور ڈسکس ہوتے جائیں گے، خود سے ان مسائل کو چھیڑ کر ڈسکس مت کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اختلافات کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں ایک پلیٹ فارم پہ کام کرنے کے لیے ہمیں وسعت قلبی لانی ہوگی،
اور بڑے میجر مسائل کو ختم کرنا ہوگا. ایک تو چھوٹے مسائل ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، آمین کہنا ہے نہیں کہنا، یہ تو وہ مسائل ہیں جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہاں کچھ بڑے مسائل ہیں جیسے پیری فقیری کی لائن، شرک سے بھرپور ہے نا یہ سارا سلسلہ، قبر پرستی، لوگوں سے دعائیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ ایشوز وہ ہیں جنہیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے، مگر ان پر بھی براہ راست شروع نہ ہو جائے. قرآن جیسے جیسے پڑھائیں گے یہ موضوعات خود بخود آئیں گے. سورہ فاتحہ سے یہ موضوع شروع ہو جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین موضوع یہی ہے. پھر ہر دوسرے تیسرے دن یہ موضوع خود بخود آئے گا. تو ہر وقت ایک میسج چھوڑتے رہیں، انشاءاللہ دلوں پر بات نقش ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب آپ ان کے وہ عقائد جو ماں باپ سے چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ آپ سے ناراض تو ہوں گے، آپ پر غضبناک ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں، لیکن پریشان مت ہو، حفاظت کے لیے اللہ کافی. تو آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا پورا گھرانہ تھا نا بنی اسرائیل میں، جس گھر میں پیدا ہوئے پوری فیملی سپورٹ تھی نا، مگر پھر بھی ان کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے گئے. وہ اللہ نے بچا لیا، وہ اللہ کا معاملہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور مدینہ آئے تو خاندان تو مکہ میں رہ گیا. تو یہود سے کس نے بچایا؟ اصل میں اللہ کریم نے. صحابہ کو بھی تو جانثار اللہ نہیں بنایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین پر بہت برکتیں ہوں، انہوں نے اللہ رب کریم کے فضل اور عطا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا حق ادا کر دیا، مگر اس کی توفیق بھی تو اللہ نے دی. تو در حقیقت بچانے والی ذات تو پھر اللہ کی. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ شیطان ڈراتا ہے نا. آج کل جیسے دیکھیں کہ توہین رسالت کو ایک ہتھیار بنا لیا گیا، تو اس میں پھر ڈر لگتا ہے نا. جب یہ مردان والی یونیورسٹی کا بھی واقعہ ہوا نا، انتہائی دردناک واقعہ، تو میرے میاں مجھے کہنے کہ تم دھیان سے پڑھایا کرو کہ کوئی ایسے ہی کوئی بات کہہ رہے. مطلب یہ کہ خوف پیدا کرتے ہیں. شیطان یہ واقعات کیوں کرواتا ہے؟ وہ کوئی اور بہانہ بھی تو بنا سکتے تھے، ٹیررسٹ کہہ کے مار دیتے. بچوں کی دشمنی تھی نا، ٹیررسٹ کہہ کے مار دیتے. توہین رسالت کا جھنڈا کیوں اٹھایا انہوں نے؟ شیطان نے یوز کیا انہیں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اب اللہ کا حزب بھی تو اٹھ رہا ہے نا، اللہ کا گروہ بھی کھڑا ہو رہا ہے. تو قرآن پڑھنا پڑھانا اب لوگوں میں اس کی سمجھ آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے. ماشاءاللہ کئی ایسے مواقع آئے میرے سامنے جب لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر. تو بات یہ ہے کہ اب شیطان ڈرا رہا ہے پڑھانے والوں، لہٰذا اتنی ایک اذیت ناک عبرت ناک سی اس بچے کی موت ہوئی، اور پیچھے وجہ کیا بیان کر دی گئی؟ توہین رسالت، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹینشن مت لو، اگر تمہارے خلاف جھوٹی باتیں کی جائیں گی، تمہیں بدنام کیا جائے گا، تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، تو ہر صورت میں حفاظت اللہ کرنے والے ہیں. اور جب وقت آ گیا پھر وہ تو آ ہی جانا، اس کا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انا بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم قوم کو، الکافرین کافروں کی. دونوں اس میں معرفہ ہیں، القوم بھی اور الکافرین بھی. اس میں معرفہ خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ رب کریم کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کافر کون ہے؟ جو ہدایت کا پیغام سن کر اس کو سمجھنے کی بجائے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. کل